آج کل میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا اور ایک ہی جو ہمارے پاس راستہ ہے سوشل میڈیا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میرے گھر سارا انٹرنیٹ کاٹ دیا تاکہ میں کسی بھی طرح آپ تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات چیت پہنچ جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں نے جس طرح کی بربریت، بلکہ میں اس کو کہوں گا یزیدیت، جو آج کل یزید کا، آج کل کے یزید جس طرح کی ظلم تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں، مجھے لوگ کہتے تھے کہ شاید ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ایسا ظلم ہوا اور تھوڑے سے لوگوں سے، اتنے لوگوں سے تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے ظلم۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی مشکل حالات ہیں آج۔ آپ نے گرمی دیکھی ہے، گرمی کی انتہا ہے آج۔ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں ان کو بند کیا ہوا ہے، کھانا ان کو صحیح نہیں مل رہا، پانی وہ ترستے ہیں وہاں، وکیلوں کو ملنے نہیں دیتے، کئی جگہ ہمارے وکیل ہی نہیں وہاں پہنچ سکتے، اور ان کو جس طرح یعنی کہ کوئی غیر ملک دشمن ہے اس طرح رکھا ہوا ہے۔ بلکہ غیر ملک دشمن بھی پرزنرز آف وار کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہاں تو صرف ان کو ایک کہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے پلان بنا ہوا تھا۔ اور میرا جس وقت بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس وقت بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ پری پلان تھا سب کچھ۔ سو اس لیے اس کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے جو میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ صرف یہی نہیں کہ صرف تحریک انصاف کے کارکنوں کو اندر ڈالا ہے، سپورٹرز کو، سوشل میڈیا کے لوگ جو اپنے طور پہ پارٹی میں بھی نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ٹویٹ کرتے تھے، ان کو بھی اندر ڈال دیا، ساری لیڈرشپ اندر ڈالی ہوئی ہے، اور نکلنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک وہ جادو کے لفظ کہہ دو، وہ جس طرح ہوتا تھا نا، کھل جا سم سم، آپ جادو کا لفظ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، تو آپ رہا ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ کسی بھی دور کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اور صرف آپ کے اوپر، اگر آپ نہیں کہتے کہ میں تحریک انصاف میں ہوں، تو آپ کے اوپر ظلم ہوں گے، تشدد ہوگا، آپ کو اس جگہ اس طرح کی گرمی کے اندر آپ کو دڑبوں میں بند کر دیں گے۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر مجھے جو حیرت ہے آج کہ کوئی ہیومن رائٹس کی آوازیں نہیں نکل رہی۔ وہ جو لوگ شور مچاتے تھے آزادی صحافت کی اور بڑا ظلم کر رہا ہے عمران خان، وہ کدھر، یعنی اب کدھر گئی ہے آزادی صحافت؟ سارا میڈیا دبایا ہوا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، ون سائیڈڈ چیزیں جا رہی ہیں۔ ہمارے لوگ اب جاتے ہوئے ڈرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے۔ ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ اب اتنا خوف اور ہراساں پھیلایا، اور میں نے خود کہا ہوا ہے اپنے لوگوں کو کہ چھپ جاؤ۔ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو، اپنے آفس بیررز کو، اپنے عہدیداروں کو، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سامنے آنے کی، اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ، کیونکہ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو رات میں سب سے زیادہ اندھیرا ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔
اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا. صبر کریں. مجھے پوری طرح احساس ہے کہ آپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے، لیکن جو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے کوئی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ ڈر ڈر کے خود ایک آدھ آ جاتا ہے. اور پھر میں صحافیوں کو کہوں گا، میں سمجھتا تھا کہ ہمارے صحافی بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں. چلے جی، میرے بڑے خلاف ہوں گے لیکن ڈیموکریسی کے لیے تو ساتھ ہے. تو وہ جو تماشا ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں جاگ رہا؟ کیا جب انہوں نے شیرین مزاری سے جو ہوا اور جو اس نے پھر آخر میں جا کے پارٹی چھوڑی، کیا ان کو کوئی دل میں آواز نہیں کوئی آئی کہ یہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے پہ؟ کوئی آپ کو یہ لگا نہیں جو عورتوں کی تنظیم ہے، جو عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کرتی ہے، کہ ایک ایسی عورت جو بیوہ، والدہ اس کی بیوہ، بیٹی ایک جو اس کا دھیان رکھ رہی ہے، جو بلڈ پریشر کی مریض، اس سے جو انہوں نے کیا ہے اس گرمی کے اندر، کبھی ایک جیل میں لے کے جائیں، اس کے بعد ادھر سے نکال کے دوسرے جیل میں لے جائیں، ادھر عدالت اس کو ضمانت دے، کوئی اور کیس میں پکڑ کے لے جائیں، گجرات لے گئے اس گرمی کے اندر. تو بلڈ پریشر کی شیرین، ہمیں پتہ ہے اس کی صحت نے یہ اجازت نہیں دینا تھا. میں نے تو شکر کیا کہ اس نے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پارٹی سے ریزائن کیا. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ پاکستان کی پالیٹکس کو. شیرین ہماری ٹاپ پارلیمنٹیرین تھی. میری کیبنٹ کے اندر وہ منسٹر تھی جو جس طرح وہ پڑھ لکھ کے ایک ایشو کے اوپر آتی تھی، کوئی اور کیبنٹ منسٹر، ایک ہماری ڈاکٹر ثانیہ تھی کہ اتنی محنت کر کے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئی جو شیرین آتی تھی. اس کے علاوہ سارے اس دشمن بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی، وہ کبھی بھی اینٹی پاکستان کا نہیں سوچ سکتی تھی. شیرین مظاہر جان دے دے لیکن وہ ایک پاکستانی، پاکستان کی ہر کاز کے لیے کھڑی ہوتی تھی. جو لوگ اس کو الٹرا نیشنلسٹ کہتے تھے، کئی دفعہ وہ کئی ناراض ہو جاتے تھے کہ وہ بڑی سخت باتیں کرتی تھی، لیکن وہ نظریاتی عورت تھی. تو اس سے نقصان تحریک انصاف کو تو چلے ہوا، لیکن پاکستان کی سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. اور عورتوں کو، بڑی کم عورتوں کے اندر اس کی صلاحیت ہے پاکستانی پالیٹکس میں جو شیرین میں تھی. لیکن اس کے علاوہ مجھے آج پیغام آیا ہے کہ جی میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے میرے گھر پہ لوگ بھیجے، گھر کے اندر گھس گئے لوگ، انہوں نے آ کے رات کو بیوی میرا
साल का बच्चा वहां अंदर घुस गए, मेरी बिजनेसेस के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर प्रेशर डाल दिया। लेकिन कहता आखिर में इन्होंने कहा मैं तुम्हारे 13 साल के बेटे को उठा के ले जाएंगे आप, तो मैं जी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी छोड़ गया। तो ये का हालात है कि किसी ना किसी तरह पीटीआई को छोड़ेंगे, सब कुछ गुने माफ हो जाएंगे। मैं इस वक्त मुझे हैरत हो रही है, और मुझे कई लोगों के ऊपर खुद पता है कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था, क्योंकि मुझे बताते रहे कि ये कर रहे हैं, अब ये वो कर रहे हैं, अब मेरी बिजनेस बंद कर दी है। उकाड़ा के अंदर उसके घर, किसी का घर बन रहा था वो गिरा दिया, बुलडोज कर दिया, किसी की दुकानें थी वो गिरा दी जाके। तो मैं फिर से, क्या ये हमारे वो लोग जो कि बड़े जमहूरियत के सिपाही थे, और वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा कि ये नहीं है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है, ये हमारी जमहूरियत खत्म की जा रही है। ये वो दौर आ रहा है कि इसके अंदर जमहूरियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं हो रहा, एक जो बुनियादी चीज होती है जमहूरियत में, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक की हिफाजत की जाती है जमहूरियत में। मगरब के अंदर, यूरोप में, इंग्लैंड में लोग क्यों जाते हैं? अपने टैक्स दें, कानून ना तोड़ें, आजाद होते हैं, कोई उनके बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं जा सकता, वो अदालत उनकी हिफाजत करती है। यहां तो बुनियादी हकूक ही खत्म हो गए, फंडामेंटल राइट्स का मायना ही खत्म हो गया यहां। यानी जो मीडिया से इन्होंने किया, इमरान रियाज से क्या किया? इमरान रियाज सबसे ज्यादा उसकी यूट्यूब के ऊपर व्यूअरशिप थी, उसको अभी तक अदालतों ने बार बार कहा कि हमारे सामने इसको पेश करो, क्यों नहीं पेश कर रहे? मुझे खौफ है कि उसके ऊपर तशद्दुद इतना किया होगा कि वो अदालत में लाते हुए उसे डर रहे हैं। ये अरशद शरीफ के बाद ये दूसरा है कि अरशद शरीफ से जो इन्होंने किया है। तो किधर है हमारी सहाफी कम्युनिटी? क्योंकि चले ठीक है, आज तो चले हमारे पर बुरा वक्त है, ये तो आपके ऊपर भी आएगा। अगर एक दफा फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं एक माशरे में, तो माशरे में तो जंगल का कानून है। आपने ताकतवर की बात ना मानी, आपसे भी ये होगा। आपने ताकतवर की गुलामी कर ली, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको माफ भी कर दिया जाएगा, बल्कि आप गलत काम भी करें तो आपको माफ कर दिया जाएगा। आप मुजरिम हो कौम के, आप मनी लॉन्ड्रर हो, आपके लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हो जो आप बता ही नहीं सकते कि किधर से आए, आपको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि आप ताकतवर के साथ खड़े हैं। लेकिन कमजोर को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं, जो हो गए हैं पाकिस्तान में। और मुझे ये अभी तक 25 लोग शहीद हुए, 69 लोगों को गोलियां मारी गई। कौन सी जमहूरियत है जिधर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्यों नहीं अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई इन लोगों के ऊपर? वो कौन लोग थे? वो पाकिस्तानी थे, उनके हकूक हैं, उनके मां बाप हैं, कईयों के बेचारे बच्चे थे जो वो एक रोजी कमाने वाला था, उनको सीधी गोलियां मारी गई। कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? क्योंकि अगर आप ये इन्वेस्टिगेशन आज नहीं करेंगे, ये आगे होगा। हो सकता है कि आगे आप उन गोलियों का निशाना बन जाएं,
کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا، اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے، لائسنس ٹو کل مل جائے، جو مرضی آپ کریں، تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی۔ اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے، وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، 2 کی مجھے پتا چلا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ، کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں، تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر، ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، تو ان کی زندگیاں گئی، تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے، آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ، جو جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے، یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں۔ اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے، یا اس سے ایک دم یہ ہو، یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں، وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں، وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے، جو جس کی بھی یہ سوچ ہے، خدا کے واسطے اپنا ذہن کو، اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ، سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے یہ ظلم سے، یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے۔ یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے، بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے، لیکن یہ انسان ہے، اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا، وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے، آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا۔ اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی۔ لاکھ سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے، کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر، ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے، وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا، ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی، ایک آواز سے کہیں گے آزادی۔ انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں، اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں۔
اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار. تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا. یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ جتنا مرضی کریں گے, کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے, جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے, ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی. لوگوں کے اندر غصہ ہے, یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا. کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں. لوگ جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے اوپر سینسرشپ تھی, تو ہم اس کا ایک ایک فقرہ ڈھونڈا کرتے تھے. 2 لائنیں بھی ہوتی تھی. وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا یا جنگ ہوتا, ایک ایک فقرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کہا اس نے. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے. لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا, یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی, پری پلان بنا ہوا تھا. اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا. اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں, لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا, ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا, ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا. انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا, وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی. انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر, لیکن نہیں روک سکے تھے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میری یہ بات مان لیں, اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں, ہمارے سارے پارٹی کے, اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے. آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں, میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن فرض عمل سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا. اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے, ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اے اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں, سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں, پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت تو اسٹیبلشمنٹ کی, اداروں کی, سب کی, الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے. آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں, اس نے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا. اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے. کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا, اب یہ بل آئیں گے بجلی کے, ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے. کبھی کسی نے پوچھا کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں,
وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت، خریدار قیمت رہ گئی ہے۔ تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ کمزور طبقہ چھوڑیں، میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں، جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں، وہ سوچیں وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ اور ہے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں، 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا، اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں، وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ، ان کے جو سٹاف ہے، جو آنکولوجسٹ ہیں، جو کینسر اسپیشلسٹ، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے۔ اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں، 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ میں اپنی انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا؟ جب اس ملک کے پروفیشنلز، پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں، سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ اور دوسرا، ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر، سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں۔ اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، لوگ ڈالر خرید رہے ہیں۔ 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں۔ کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، نہ باہر، وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے، نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے۔ اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے، ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی، آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھی، وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں۔ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی، آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے۔ آئی ٹی 75% ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی، فیوچر ٹیکنالوجی کا، وہ آج نیچے چلی گئی ہیں۔ آج جو ہمارا جو کسان ہے، ذرا اسے پوچھے تو صحیح کہ اس کے کیسا گزارا ہو رہا ہے، کتنا پیسہ تب بن رہا تھا، آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے۔ کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے۔ جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا۔ کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں، جس سے دولت بنتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں، جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، آج بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری، 10.4% لارج سکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں، آج وہ گر رہی ہے۔ آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں، جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے، اس کا کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے، یہ سن لیں پاکستانیوں، جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے۔ ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے، اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم، سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا۔ تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مذاکراتی کمیٹی
کسی سے بھی، وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں، میں ان سے جا کے وہ بات کریں، وہ دو چیزیں کر لیں. کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی. جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا. وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ. جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تب الیکشن کروائیں گے. اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں یہ کمیٹی بناتا ہوں، میں دو چیزیں کہتا ہوں، دو چیزیں کرتا ہوں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا، چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا دوسری چیز، یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کر دیں گے، لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں. میں اس کی کمیٹی بناؤں گا، میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا. لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں. ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں، آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا، میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی، 2 اپنی اسمبلیز میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ. 14 مئی گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے. اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو، مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں. دیکھیں، ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے. ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا. نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے، نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ کرتا تھا انہوں نے وہ انٹرنیٹ بند کر زوم ہی ختم کر دیا. تو میں تو تیار بیٹھا ہوں کہ جو بھی کرنے کے لیے آئیں گے، جب بھی پکڑیں گے، میں تو خیر تیار بیٹھا ہوں، ہر روز تیار ہوتا ہوں. لیکن میں آپ سے، سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے،
اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو ذمہ دیتا ہے ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا، کیونکہ اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی، اب آپ نے ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ کیا تھا ذرا آپ نے سمجھنا کہ آپ میرے کیبنٹ ممبر. کیبنٹ کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ جی ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی، وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، یہ بلیک کا پیسہ ہے. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے، اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا، آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا، یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا، گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا. اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین
ڈالر پاکستان لٹیگیشن میں، یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا. اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا. آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی، ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے، آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے، اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور سٹیٹمنٹ میں کر دیں، یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑے جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں، یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے، کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں، پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا، اسٹیٹ بینک کے اندر ہو گیا، سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اگلی بات، اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا، تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھائی سوال بڑا سمپل ہے. آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے، آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ، جا کے کیس کر کے کر دیں، پیسہ تو پاکستان